میں برسوں سے بے روزگاری کے طعنے سن رہا تھا۔ تنگ آ کر جب میں شہر کے سب سے بڑے وکیل کے دفتر میں نوکری مانگنے گیا اور اپنی فائل دکھائی، جسے دیکھ کر وکیل نے میری طرف ایک پرانی فائل پھینکی۔ وکیل کی آنکھوں میں ایک پر اصرار اور سرد خاموشی تھی، جیسے وہ برسوں سے میرے ہی آنے کا منتظر ہو۔ اس فائل پر میرے ہی والد کا نام لکھا تھا اور اندر موجود دستاویزات چیخ چیخ کر بتا رہی تھیں کہ میرے والد نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ میں پچھلے کئی برسوں سے بے روزگاری کی اس اذیت ناک اور تاریک دلدل میں دھنسا ہوا تھا، جس نے میری جوانی کی ساری چمک، میری امیدوں کے سارے چراغ اور میرے تمام خوابوں کو بے دردی سے نگل لیا تھا۔ میرا نام سلمان ہے اور میری زندگی کا ہر دن ایک نئی اذیت اور ایک نئے طعنے کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور مایوسی کے گہرے اندھیروں میں ڈوب کر ختم ہو جاتا تھا۔ میں روزانہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا، اپنے گھسے ہوئے جوتوں اور پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں شہر کی خاک چھانتا، مختلف دفتروں، کارخانوں اور دکانوں کے دھکے کھاتا اور شام کو خالی ہاتھ اور بھاری دل کے ساتھ واپس لوٹ آتا۔ میرے قدموں میں اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ تھکاوٹ میرے دماغ اور میری روح میں اتر چکی تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ یہاں ایک بے روزگار اور غریب انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ اسے ایک بوجھ اور ایک ناکام شخص سمجھتے ہیں، اور میں اس حقیقت کا روزانہ سامنا کرتا تھا۔ میرے رشتہ دار، محلے دار اور جاننے والے جب بھی مجھ سے ملتے تو ان کی نظروں میں ایک عجیب سی حقارت اور ہمدردی کا جھوٹا لبادہ ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے ایسے سوالات کرتے جو میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ کوئی کہتا کہ اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ جب تم دو وقت کی روٹی نہیں کما سکتے، اور کوئی طعنہ دیتا کہ اپنی بیمار ماں کے بوڑھے کندھوں پر کتنا بوجھ ڈالو گے، کچھ تو شرم کرو۔ یہ طعنے، یہ چبھتی ہوئی باتیں اور یہ حقارت بھری نظریں میرے لیے روزمرہ کا معمول بن چکی تھیں، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری جیب خالی تھی، اور ایک خالی جیب والے انسان کی زبان بھی گونگی ہو جاتی ہے۔ میری زندگی ہمیشہ سے اتنی تاریک اور بے بس نہیں تھی۔ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے میری زندگی میں ہر وہ خوشی اور ہر وہ نعمت موجود تھی جس کا ایک انسان تصور کر سکتا ہے۔ میرے والد منصور صاحب اس شہر کے ایک انتہائی کامیاب اور معزز تاجر تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار تھا، اور ہمارا شمار شہر کے امیر ترین اور با اثر گھرانوں میں ہوتا تھا۔ ہم ایک شاندار اور وسیع و عریض حویلی نما گھر میں رہتے تھے، جہاں درجنوں نوکر چاکر ہماری خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ میرے والد ایک انتہائی شفیق، محنتی اور رحم دل انسان تھے، جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت اور ایمانداری سے یہ سارا مقام اور یہ ساری دولت حاصل کی تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے، مستحق لوگوں کے کام آتے اور اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے گھر کے دسترخوان پر ہمیشہ درجنوں لوگوں کا کھانا چنا رہتا تھا، اور کوئی بھی سائل ہمارے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ میرے والد کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی، یعنی میرے سگے چاچا ناصر بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ چچا ناصر ایک انتہائی نرم دل، محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے۔ وہ میرے والد کی بے پناہ عزت کرتے تھے، اور ان کا ہر حکم ان کے لیے پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ چاچا ناصر مجھ سے بھی بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ وہ اکثر مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے شہر کی سیر کرواتے اور میری ہر چھوٹی بڑی ضد پوری کرتے تھے۔
وہ کاروبار میں میرے والد کا ہاتھ بھٹاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ایک خادم سمجھتے تھے اور میرے والد کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول اتنا پرسکون اور محبت بھرا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ لیکن میری زندگی کا وہ سنہرا اور خوشیوں بھرا دور اس وقت اچانک اور انتہائی بھیانک طریقے سے ختم ہو گیا، جب آج سے ٹھیک 10 سال پہلے ایک انتہائی منحوس اور کالی رات کو میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت کوئی عام موت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے میرے اور میری ماں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس رات ہم گہری نیند سو رہے تھے جب اچانک گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ میں اور میری ماں گھبرا کر اٹھے اور بھاگتے ہوئے والد کے کمرے کی طرف گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری ماں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میرا پورا جسم صدمے اور وحشت سے لرزنے لگا۔ میرے والد منصور صاحب کی لاش چھت کے پنکھے سے جھول رہی تھی۔ ان کے گلے میں ایک موٹا رسا پڑا ہوا تھا اور ان کا چہرہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں تھا۔ محکمہ قانون کے اہلکاروں کو بلایا گیا اور تمام قانونی کارروائی کی گئی۔ ان اہلکاروں نے موقع کا معائنہ کرنے اور ابتدائی تفتیش کے بعد یہ حتمی بات کہہ دی کہ میرے والد نے کسی شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی کے باعث گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میرے والد ایک انتہائی بہادر، مضبوط اعصاب والے اور باہمت انسان تھے۔ وہ کبھی کسی مشکل سے گھبرانے والے یا ہار ماننے والے شخص نہیں تھے۔ ان کا خودکشی کرنا ہمارے لیے بالکل ناقابل یقین اور ناممکن بات تھی۔ میری ماں نے رو رو کر دہائیاں دیں، لیکن اہلکاروں نے کہا کہ تمام شواہد یہی بتاتے ہیں کہ یہ خودکشی ہے۔ اس سانحے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اور سب سے زیادہ صدمہ میرے چاچا ناصر کو پہنچا تھا۔ وہ میرے والد کی لاش سے لپٹ کر بچوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ ان کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے سر میں مٹیاں ڈال رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ منصور بھائی، آپ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ آپ نے مجھے اپنا دکھ کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کی خاطر اپنی جان دے دیتا، لیکن آپ کو اس طرح تنہا نہ جانے دیتا۔ چاچا ناصر کی اس حالت نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ انہوں نے ہی بوجھل قدموں اور روتے ہوئے میرے والد کی تدفین کے تمام انتظامات کیے اور ہمیں اس کڑے وقت میں دلاسا دینے کی پوری کوشش کی۔ والد کی تدفین اور رسم کل کے فوراً بعد ہی ہماری زندگی پر وہ قیامت ٹوٹی جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم ابھی والد کی موت کے صدمے سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ ایک دن والد کے سب سے بڑے کاروباری شراکت دار اور شہر کے بڑے مالیاتی اداروں کے کچھ افسران ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے چہروں پر انتہائی سنجیدگی اور سختی طاری تھی۔ انہوں نے میری ماں اور چاچا ناصر کو ایک کمرے میں بٹھایا اور وہ تمام کھاتے اور دستاویزات ان کے سامنے رکھ دیے جو میرے والد کے کاروبار سے متعلق تھے۔ اس کاروباری شراکت دار نے انتہائی بوجھل اور افسردہ آواز میں میری ماں کو بتایا کہ بھابھی جان، منصور بھائی پچھلے کچھ عرصے سے بہت بڑے اور خطرناک کاروباری منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہے تھے جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے، اور ان منصوبوں کی وجہ سے ہمارا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ منصور بھائی نے ہمیں بچانے کے لیے مارکیٹ کے درجنوں لوگوں سے اور بڑے مالیاتی اداروں سے کروڑوں روپے کا ایک بھاری قرض لے رکھا تھا، اور بدقسمتی سے وہ سارا پیسہ بھی ڈوب گیا ہے۔
ان کا قرض اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ دن رات اسی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے تھے، اور شاید اسی قرض کے بوجھ اور مارکیٹ کے لوگوں کے تقاضوں کی وجہ سے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا کر اپنی جان دے دی۔ وہ شراکت دار روتا جا رہا تھا اور کھاتے دکھاتا جا رہا تھا۔ یہ سن کر میری ماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ساکت و جامد ان دستاویزات کو دیکھ رہی تھیں۔ چچا ناصر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کھاتے پکڑے اور ان میں درج قرضوں کی وہ لمبی لمبی فہرستیں دیکھیں۔ وہ صدمے سے وہیں فرش پر گر پڑے۔ وہ روتے ہوئے دیواروں سے سر ٹکرانے لگے کہ ہائے، میرے بھائی نے مجھ سے اتنا بڑا بوجھ کیوں چھپایا؟ وہ کیوں اکیلے اس اذیت کو برداشت کرتے رہے؟ کاش وہ مجھے بتا دیتے تو میں اپنا خون بیچ کر بھی ان کا قرض اتار دیتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ قرض خواہوں نے ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی تھی اور قانون کے مطابق قرض ادا کرنا لازمی تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر ہمارے اس عظیم الشان گھر، ہماری تمام جائیدادوں، ہمارے گوداموں اور کارخانوں کی نیلامی شروع ہو گئی۔ سارا کاروبار اور ساری دولت ان قرضوں کو چکانے میں چلی گئی، یہاں تک کہ ہمارے گھر کا ایک ایک سامان بیچ دیا گیا تاکہ مارکیٹ کے لوگوں کا پیسہ واپس کیا جا سکے۔ سب کچھ بک جانے کے بعد بھی کچھ قرض باقی تھا، جسے اتارنے کے لیے چچا ناصر نے اپنا وہ چھوٹا سا ذاتی مکان اور اپنی بیوی کے تمام زیورات بھی بیچ دیے اور سارا پیسہ قرض خواہوں کے منہ پر مار دیا تاکہ ان کے مرحوم بھائی کی روح کو عذاب نہ ہو۔ اس ساری کارروائی کے بعد ہمارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی تھی۔ ہم کروڑ پتی سے مکمل طور پر فقیر ہو چکے تھے۔ وہ حویلی جو کبھی ہماری پہچان تھی، اب کسی اور کی ملکیت بن چکی تھی۔ چچا ناصر جو خود بے گھر اور بے یار و مددگار ہو چکے تھے، وہ میری ماں کے پاس آئے اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میری ماں کو کچھ پیسے دیے جو انہوں نے کسی سے ادھار لیے تھے، اور انتہائی شرمندگی سے کہا کہ بھابھی جان، میں بدقسمت اور نالائق بھائی ہوں کہ میں اپنے بڑے بھائی کی نشانیوں کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ حالات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے پاس اب نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی کام، اس لیے میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی دور دراز گاؤں جا رہا ہوں تاکہ وہاں مزدوری کر کے ان کا پیٹ پال سکوں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں آپ کا اور سلمان کا کوئی سہارا نہ بن سکا۔ یہ کہہ کر چچا ناصر روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور ہم ماں بیٹا اس بڑی اور ظالم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئے۔ اس دن سے ہماری زندگی کا وہ طریق اور اذیت ناک دور شروع ہوا جس نے ہمیں خون کے آنسو رلایا۔ میری ماں نے اس شہر کے ایک انتہائی غریب اور پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹا سا خستہ حال اور کچا کمرہ کرائے پر لے لیا، جس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور جس میں گرمیوں کی دوپہریں کسی تندور کی طرح تپتی تھیں۔ میری ماں نے دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے میری پرورش کی اور مجھے پڑھنے کے لیے اسکول بھیجا۔ ان کی آنکھیں مسلسل کپڑے سینے اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں سوئیاں چبھ چبھ کر زخم بن چکے تھے، لیکن انہوں نے کبھی میرے سامنے اف تک نہیں کی۔ میں نے بھی اپنی ماں کی اس قربانی اور ان کی اس بے پناہ محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ میں نے راتوں کو جاگ کر سڑک کے کنارے لگی ہوئی مدھم روشنیوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کی، کیونکہ ہمارے گھر میں بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور وظائف کی مدد سے اپنی اعلیٰ تعلیم تک کا سفر مکمل کیا۔ میں دن میں پڑھتا اور شام کو مختلف دکانوں پر
چھوٹے موٹے کام کر کے کچھ پیسے کما لیتا تاکہ اپنی ماں کا بوجھ کچھ کم کر سکوں۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں قابلیت اور ایمانداری کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہاں صرف سفارش، رشوت اور جان پہچان کا سکہ چلتا ہے۔ میں نے شہر کے ہر چھوٹے بڑے کارخانے، ہر دفتر اور ہر ادارے میں اپنی تعلیمی اسناد کی فائل جمع کروائی، لیکن ہر جگہ سے مجھے صرف مایوسی اور ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ کہیں مجھے کہا جاتا کہ تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے، کہیں سفارش کی مانگ ہوتی اور کہیں مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کی جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا اور میرے گھر کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ میری ماں کی طبیعت اب مستقل طور پر خراب رہنے لگی تھی اور ان کے علاج معالجے کا بوجھ میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور میرے جوتے شہر کی سڑکوں پر چل چل کر مکمل طور پر گھس چکے تھے اور ان کے تلے میں سوراخ ہو گئے تھے جن سے کنکر اور پتھر میرے پیروں کو زخمی کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بے روزگاری کے طعنے میرے لیے کسی تیز خنجر کی طرح تھے جو روزانہ میرے دل کو چیرتے تھے۔ میں اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا اور میری تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو گھر میں ناشتے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ میری ماں بیمار پڑی کھانس رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں ایک شدید بے بسی اور بھوک کی تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے اس کمزور اور لاغر چہرے کو دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے فیصلہ کیا کہ آج میں چاہے کچھ بھی ہو جائے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گا۔ میں نے اپنی واحد صاف اور استری شدہ قمیض پہنی، اپنے ان ٹوٹے ہوئے جوتوں کو مالش کر کے چمکایا اور اپنی تعلیمی اسناد کی وہ پرانی اور خستہ حال فائل ہاتھ میں پکڑے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں شہر کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل جلال الدین کے دفتر جاؤں گا۔ جلال الدین کا نام اس پورے شہر کیا بلکہ پورے ملک میں ایک انتہائی رعبدار اور طاقتور وکیل کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ بڑے بڑے مقدمات لڑتے تھے اور ان کے دفتر میں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے دفتر میں مجھے کوئی چھوٹی موٹی لکھاری یا چپڑاسی کی ہی نوکری مل جائے گی تو کم از کم میرے گھر کا چولہا تو جل سکے گا۔ میں نے کئی کلومیٹر کا طویل اور تھکا دینے والا پیدل سفر طے کر کے شہر کے اس انتہائی پوش اور مہنگے ترین علاقے میں پہنچا جہاں جلال الدین کا وہ شاندار اور فلک بوس دفتر واقع تھا۔ اس عمارت کی شان و شوکت اور اس کی اونچائی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں شدید مرعوب ہو گیا۔ عمارت کے باہر درجنوں مسلح اور چاقو چوبند محافظ کھڑے تھے اور بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی ہچکچاہٹ کے ساتھ عمارت کے بڑے شیشے والے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں کھڑے ایک محافظ نے میری خستہ حالی اور میرے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے حقارت سے روکا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے انتہائی لجاجت اور منت بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے جلال الدین صاحب سے ملنا ہے، میں نوکری کی تلاش میں آیا ہوں۔ محافظ نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہا کہ صاحب ایسے ہر کسی ایرے غیرے سے نہیں ملتے، جاؤ یہاں سے اپنا راستہ ناپو۔ میں نے اس کی بہت منتیں کیں اور اسے اپنی مجبوری کا واسطہ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود ایک سینئر محافظ کو شاید مجھ پر تھوڑا سا ترس آ گیا۔
اس نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ استقبالیہ پر جا کر بات کرو۔ میں انتہائی گھبراہٹ اور ڈر کے ساتھ اس شاندار عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول کسی محل سے کم نہیں تھا، ہر طرف انتہائی قیمتی ماربل چمک رہا تھا۔ چھتوں سے خوبصورت اور بڑے بڑے فانوس لچک رہے تھے اور پورے ماحول میں ایک انتہائی مہنگی اور دلکش خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا وہ نظام میرے پسینے سے بھیگے ہوئے جسم کو ایک عجیب سی راحت دے رہا تھا۔ میں استقبالیہ کی طرف پڑھا، جہاں ایک انتہائی خوش لباس اور مغرور سی خاتون بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی اور کہا کہ مجھے جلال الدین صاحب سے نوکری کے سلسلے میں ملنا ہے۔ اس خاتون نے مجھے انتہائی حقارت بھری نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ صاحب کے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم اپنی یہ فائل یہاں چھوڑ جاؤ، اگر کوئی ضرورت ہوئی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف مجھے ٹالنے کا ایک بہانہ ہے اور میری یہ فائل کسی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائے گی۔ میں نے وہیں استقبالیہ کے پاس لگی ہوئی کرسیوں پر ڈیرا ڈال دیا اور فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں صاحب سے نہیں ملوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں مسلسل کئی گھنٹوں تک وہاں بیٹھا رہا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، لیکن میں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے لوگ قیمتی لباس میں ملبوس صاحب سے ملنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور دفتر کا عملہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ آخر کار جب استقبالیہ والی خاتون بھی جانے لگی تو اس نے جھنجھلا کر مجھے دیکھا اور ایک چپڑاسی کو اشارہ کیا۔ چپڑاسی نے مجھے بلایا اور کہا کہ صاحب نے تمہیں اندر بلایا ہے، جلدی جاؤ اور ان کا وقت ضائع مت کرنا۔ میرا دل اتنی زوروں سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا شاید یہ میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور انتہائی لرزتے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا اور شاندار تھا کہ میری آنکھیں چندیا گئیں۔ کمرے کی دیواروں پر چاروں طرف قانون کی بھاری اور موٹی موٹی کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ فرش پر ایک انتہائی قیمتی اور نرم قالین بچھا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی آواز بالکل نہیں آتی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور چمکدار لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی، اور اس میز کے پیچھے ایک انتہائی رعبدار اور پروقار شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جلال الدین تھے، ان کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوگی، ان کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور ایک ایسی گہرائی تھی جو کسی بھی انسان کو اندر تک پڑھ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ انہوں نے ایک انتہائی قیمتی اور گہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کی شخصیت سے ایک عجیب سی ہیبت اور طاقت جھلک رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کی میز کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی نظریں اپنے سامنے پڑی ہوئی کسی دستاویز سے ہٹا کر میری طرف اٹھائیں۔ ان کی نظروں میں ایک ایسی عجیب اور پر اسرار سرد خاموشی تھی جسے دیکھ کر میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ انہوں نے مجھ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی وہ پرانی اور پسینے میں بھیگی ہوئی تعلیمی اسناد کی فائل ان کی میز پر رکھ دی اور انتہائی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ جناب، میں بہت مجبور اور بے روزگار ہوں۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے لیکن مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ میری ماں بہت بیمار ہیں اور ہمارے گھر میں فاقے ہیں۔ آپ مجھے اپنے اس دفتر میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام دے دیں۔
میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا اور پوری ایمانداری سے کام کروں گا۔ جلال الدین صاحب نے میری اس درد بھری داستان اور میری مجبوری کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے انتہائی سرد مہری اور بے حسی کے ساتھ میری اس فائل کو ایک نظر دیکھا جس میں میری برسوں کی محنت اور میری ڈگریاں لگی ہوئی تھیں، اور پھر اسے انتہائی حقارت سے ایک طرف دھکیل دیا۔ ان کا یہ عمل میرے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ پر اسرار خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نوکری دینے کے لیے نہیں دیکھ رہے، بلکہ جیسے وہ برسوں سے میرے ہی اس دفتر میں چل کر آنے کے منتظر ہوں۔ ان کی اس خاموشی اور ان کی ان تیز نظروں نے مجھے مکمل طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سا اور جان لیوا سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں صرف دیوار لگی ہوئی ایک پرانی اور بڑی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ جلال الدین صاحب نے اپنی میز کی ایک انتہائی نچلی اور بھاری دراز کو ایک چابی سے کھولا۔ انہوں نے اس دراز کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک انتہائی پرانی گرد آلود اور سرخ رنگ کی فائل باہر نکالی۔ وہ فائل اتنی پرانی لگ رہی تھی جیسے اسے کئی برسوں سے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، اور اس پر وقت کی دھول کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ جلال الدین صاحب نے اپنی وہ گہری اور پر اسرار نظریں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس سرخ اور پرانی فائل کو پوری طاقت کے ساتھ میری طرف اچھال دیا، اور وہ فائل ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی میرے سامنے آ کر اس چمکدار میز پر گری جس نے میری زندگی کی تمام سچائیوں کو ایک ہی لمحے میں بدل کر رکھ دیا، اور مجھے ایک ایسی اندھی کھائی کے کنارے پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میری سانسیں میرے سینے میں اٹک کر رہ گئیں۔ جب میں نے اس فائل کے سر ورق پر لکھی ہوئی وہ تحریر دیکھی جس نے میری دنیا الٹ دی تھی، اور مجھے اپنے ہی وجود پر شک ہونے لگا تھا، اور میں بت بنا اس سرخ فائل کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور میرے ارد گرد کا سارا منظر دھندلا سا گیا، اور میں اس پر اسرار وکیل کے سامنے ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہ گیا، اور میری آنکھیں اس گرد آلود فائل پر جم کر رہ گئیں۔ اس سرخ رنگ کی پرانی فائل کو دیکھ کر مکمل طور پر میں سکتے میں آ گیا تھا، کیونکہ اس کے بوسیدہ سر ورق پر میرے مرحوم والد منصور صاحب کا نام انتہائی واضح اور جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپ رہے تھے کہ مجھ سے وہ فائل چھوئی بھی نہیں جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات کسی طوفان کی طرح گردش کرنے لگے تھے کہ شہر کے سب سے بڑے اور پر اسرار وکیل جلال الدین کے پاس میرے والد کے نام کی یہ فائل کہاں سے آئی، اور اس میں ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جو وہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے لرزتے ہوئے اور پسینے سے بھیگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس فائل کو میز سے اٹھایا، اور اس کا پہلا ورق پلٹا تو اندر موجود کاغذات اور تصاویر نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس فائل کے اندر میرے والد کی موت کی وہ اصلی اور خفیہ رپورٹیں موجود تھیں جو پچھلے 10 سالوں سے دنیا کی نظروں سے چھپائی گئی تھیں۔ ان کاغذات میں والد کے گلے کے نشانات کی وہ واضح اور قریب سے لی گئی تصاویر تھیں جو چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی تھیں کہ میرے والد نے خودکشی نہیں کی تھی، کیونکہ پھانسی کے پھندے کا نشان اور گلا دبانے کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تصاویر میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے گلے پر کسی مضبوط ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے گہرے نیلے نشانات موجود تھے،
جنہیں بعد میں رسے کی رگڑ سے چھپانے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ میری آنکھیں ان تصاویر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا یا اپنے جذبات پر قابو پاتا، جلال الدین صاحب اپنی کرسی سے اٹھے اور انتہائی بوجھل اور درد بھری آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان بیٹا، تم جس شخص کو آج ایک مغرور اور ظالم وکیل سمجھ کر اس کے پاس نوکری مانگنے آئے ہو، وہ دراصل کوئی غیر نہیں بلکہ تمہارے والد منصور کا بچپن کا سب سے گہرا دوست اور ان کا رازدان ہے۔ جلال الدین صاحب کی آنکھوں میں وہ پراسرار خاموشی اب آنسوؤں میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بتایا کہ منصور صرف میرا دوست ہی نہیں تھا بلکہ میرا بھائی تھا، جس نے میرے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اور جب 10 سال پہلے اس کی موت کی وہ جھوٹی اور من گھڑت خبر مجھ تک پہنچی تھی تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ منصور جیسا باہمت اور مضبوط انسان کبھی خودکشی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس رات خاموشی سے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور موت کی وجوہات جاننے والے ان ماہرین سے رابطہ کیا جنہوں نے تمہارے والد کا آخری معائنہ کیا تھا۔ جلال الدین صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہارے سگے چاچا ناصر نے ان تمام اہلکاروں کو اپنی دولت کے زور پر خرید لیا تھا اور انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ منصور کی موت کو خودکشی قرار دیں، لیکن میں نے قانون کے ان محکموں کے اندر موجود اپنے کچھ ایماندار لوگوں کے ذریعے وہ اصلی رپورٹیں حاصل کر لی تھیں جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرا وہ چاچا ناصر جو میرے والد کی موت پر دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا اور جس نے ہماری ہمدردی حاصل کی تھی، وہ دراصل میرے والد کا خونی اور بے رحم قاتل تھا۔ جلال الدین صاحب نے مزید راز کھولتے ہوئے کہا کہ ناصر کی آنکھوں پر دولت اور جائیداد کی ہوس کا پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی کامیابیوں اور ان کے اس وسیع و عریض کاروبار پر مکمل قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تمہارے والد کے اس سب سے بڑے کاروباری شراکت دار کے ساتھ مل کر ایک انتہائی غلیظ اور بھیانک سازش تیار کی۔ وہ شراکت دار جس نے تمہاری ماں کو کھاتے دکھا کر یہ ثابت کیا تھا کہ منصور کروڑوں کے قرض میں ڈوب چکا ہے، وہ بھی اس خونی کھیل کا برابر کا حصے دار تھا۔ ان دونوں نے مل کر رات کی تاریکی میں منصور کے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی اور جب وہ گہری نیند سو گئے تو ناصر نے اپنے سگے بھائی کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے دبا کر ان کی جان لے لی اور پھر اس قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے منصور کی بے جان لاش کو چھت کے پنکھے سے لٹکا دیا اور باہر آ کر جھوٹے آنسو بہانے لگا۔ جلال الدین صاحب کے ایک ایک لفظ سے میرے دل میں بھڑکنے والی انتقام کی آگ مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کے وہ دن رات یاد آ رہے تھے جب وہ لوگوں کے کپڑے سی کر میرے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی کا بندوبست کرتی تھیں، اور وہ چاچا ناصر ہماری ہی دولت پر سانپ بن کر بیٹھا عیش کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اور غصے سے کانپتے ہوئے جلال الدین صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے ثبوت موجود تھے اور آپ میرے والد کے اتنے ہی سچے دوست تھے تو آپ نے 10 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے اس ظالم کو اسی وقت قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا اور ہمیں اس ذلت اور غریبی کی اذیت میں کیوں جلنے دیا؟
میری اس بات پر جلال الدین صاحب نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے جواب دیا کہ بیٹا، میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ میں اسی رات ناصر کو اس کے کیے کی سزا دلواؤں، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ اس وقت تم بہت چھوٹے اور ناسمجھ تھے، اور ناصر ایک انتہائی خطرناک اور شفاق انسان بن چکا تھا۔ اگر میں اس وقت قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا یا ناصر کو ان ثبوتوں کی بھنک بھی پڑنے دیتا، تو وہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر تمہیں اور تمہاری بیمار ماں کو بھی خاموشی سے راستے سے ہٹا دیتا، اور اس کے لیے ایک معصوم بچے اور ایک بے بس بیوہ کی جان لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں اپنے دوست کی نشانی کو کسی صورت خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک اس راز کو اپنے سینے میں دفن رکھوں گا جب تک منصور کا بیٹا جوان ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ میں پچھلے 10 سالوں سے تمہاری ہر خبر رکھتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ تم اور تمہاری ماں کس حال میں ہو۔ میں نے کئی بار تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں براہ راست تمہاری مدد کروں گا تو ناصر چوکنا ہو جائے گا، اور میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم حالات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن جاؤ اور تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اپنے حق کے لیے لڑ سکے۔ اور آج قدرت نے خود تمہیں چل کر میرے دفتر تک پہنچا دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ظالم اور اس کے اس منافق شراکت دار کو ان کے انجام تک پہنچائیں۔ جلال الدین صاحب کی یہ باتیں سن کر میرے اندر کی وہ ساری تھکاوٹ، وہ ساری بے بسی اور وہ ساری مایوسی جو بے روزگاری اور غریبی کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اچانک ایک بے پناہ طاقت اور عزم میں بدل گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس سرخ فائل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج میرے پاس ایک مقصد تھا، اپنی ماں کے آنسوؤں کا بدلہ لینے کا مقصد، اپنے والد کے ناحق بہنے والے خون کا انصاف مانگنے کا مقصد، اور اس ظالم چاچا ناصر کی حقیقت دنیا کے سامنے لانے کا مقصد۔ میں نے جلال الدین صاحب کا ہاتھ چوما اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں اپنے والد کے قاتلوں کو تخت دار تک پہنچا کر دم لوں گا۔ جلال الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ اب تم اکیلے نہیں ہو بیٹا، تمہارے باپ کا یہ دوست تمہارے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ ہم نے اسی رات دفتر میں بیٹھ کر ناصر اور اس کاروباری شراکت دار کے خلاف تمام قانونی دستاویزات تیار کیں۔ جلال الدین صاحب نے اس فائل میں موجود ان جعلی کھاتوں کی وہ تمام نقول بھی نکال کر میرے سامنے رکھ دیں، جن کی بنیاد پر ناصر نے میرے والد کو مقروض ثابت کیا تھا۔ جلال الدین صاحب نے شہر کے سب سے ماہر کھاتہ نویسوں سے ان جعلی دستاویزات کی جانچ پڑتال کروائی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ میرے والد پر نہ تو مارکیٹ کا کوئی قرض تھا اور نہ ہی کوئی مالیاتی ادارے کا بقایا تھا، بلکہ وہ سارا قرض ناصر اور اس کے ساتھی نے خود اپنے ناموں پر لیا تھا، اور پھر جعل سازی سے وہ ساری رقم میرے والد کے کھاتوں میں ڈال کر انہیں نادہندہ ثابت کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن جلال الدین صاحب نے شہر کی سب سے بڑی عدالت میں ایک انتہائی سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والا مقدمہ دائر کیا، اور اس میں وہ تمام ثبوت پیش کر دیے جو پچھلے 10 سالوں سے اس سرخ فائل میں محفوظ تھے۔ جب عدالت کی طرف سے ناصر اور اس کے کاروباری شراکت دار کو طلبی کا پروانہ جاری ہوا تو پورے شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔
ناصر جو کہ اب شہر کا ایک بہت بڑا اور طاقتور سیٹھ بن چکا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا 10 سال پرانا اور دفن شدہ گناہ اس طرح اچانک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے ابتدا میں اپنے غرور اور دولت کے نشے میں اس مقدمے کو ایک معمولی بات سمجھا اور اپنے لیے شہر کے مہنگے ترین قانون دانوں کی ایک پوری فوج کھڑی کر لی۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو دھمکانے کے لیے اپنے غنڈے بھی بھیجے، لیکن جلال الدین صاحب نے ہماری حفاظت کا مکمل اور انتہائی سخت انتظام کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ناصر کا کوئی بھی وار ہم پر کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ عدالت میں جب پہلی بار سماعت شروع ہوئی تو میں اپنی بیمار اور کمزور ماں کو سہارا دے کر کٹہرے کے پاس لے کر آیا۔ میری ماں کی نظر جب 10 سال بعد اس قاتل ناصر پر پڑی تو ان کا پورا جسم کانپنے لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناصر نے انہیں دیکھ کر ایک انتہائی طنزیہ اور مغرورانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم غریب اور لاوارث لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت ہمیشہ کے لیے اس کے چہرے پر جم گئی جب جلال الدین صاحب نے دلائل دینا شروع کیے اور ایک ایک کر کے وہ تمام ثبوت، وہ اصلی اور خفیہ رپورٹیں اور وہ جعلی کھاتوں کی قلعی عدالت کے روبرو کھول کر رکھ دی۔ جلال الدین صاحب کی گرجدار آواز اور ان کے ٹھوس دلائل نے مخالف قانون دانوں کی بولتی بند کر دی۔ انہوں نے عدالت کے سامنے ثابت کیا کہ کس طرح ایک سگے بھائی نے دولت کی اندھی ہوس میں اپنے محسن اور اپنے بڑے بھائی کا گلا گھونٹا، اور پھر کس طرح ایک منافق شراکت دار نے جعلسازی کر کے ایک بیوہ اور ایک یتیم بچے کا حق مارا۔ جلال الدین صاحب نے ان ماہرین کو بھی عدالت میں پیش کر دیا جنہوں نے میرے والد کا آخری معائنہ کیا تھا اور جنہیں ناصر نے رشوت دے کر خریدا تھا۔ ان ماہرین نے اپنے ضمیر کی آواز پر یا شاید جلال الدین صاحب کے خوف سے عدالت کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا اور سارا سچ اگل دیا کہ منصور صاحب کا گلا دبایا گیا تھا اور انہیں مارنے کے بعد لٹکایا گیا تھا۔ یہ گواہی سنتے ہی عدالت میں موجود ہر شخص کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ناصر کے چہرے کا رنگ بالکل سفید اور زرد پڑ گیا۔ اس کا وہ شراکت دار جو اب تک خود کو بہت محفوظ سمجھ رہا تھا، وہ اس اچانک صورتحال کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ اس نے عدالت کے سامنے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ یہ سارا خونی منصوبہ ناصر کا ہی تھا اور اس نے صرف لالچ میں آ کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس شراکت دار کے اعتراف نے ناصر کے بچنے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ ناصر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا اور اپنے ہی ساتھی کو گالیاں دینے لگا، لیکن اب اس کی کوئی بھی چال اور اس کا کوئی بھی پیسہ اس کے کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری طاقت اور اس کا سارا غرور اس عدالت کے فرش پر خاک میں مل چکا تھا۔ جج صاحب نے تمام گواہوں، ثبوتوں اور بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناصر اور اس کے ساتھی کو میرے والد کے ظالمانہ قتل اور ہماری جائیداد پر غیر قانونی قبضے اور جعل سازی کے جرم میں سزائے موت اور عمر قید کی کڑی سزائیں سنا دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کیا کہ وہ تمام جائیداد، وہ حویلی اور وہ سارا کاروبار جو ناصر نے غاصبانہ طور پر ہتھیا لیا تھا، وہ فوری طور پر اصل وارث یعنی میرے اور میری ماں کے نام منتقل کیا جائے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی میری ماں سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔
جس نے 10 سال کے طویل اور صبر آزما امتحان کے بعد ان کی دعائیں سن لی تھیں اور اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اٹھایا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ آج ان کے چہرے پر وہ بے بسی اور وہ دکھ نہیں تھا جو میں نے پچھلے 10 سالوں سے روزانہ دیکھا تھا، بلکہ آج ان کی آنکھوں میں ایک سکون اور ایک عجیب سی طمانینت تھی کہ ان کے بے گناہ شوہر کا خون رائگاں نہیں گیا۔ ناصر کو جب اہلکار ہتھ کڑیاں پہنا کر عدالت سے باہر لے جا رہے تھے تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک شدید موت کا خوف اور ذلت تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کوئی طنز نہیں کیا اور نہ ہی کوئی بات کہی، کیونکہ اس کی یہ حالت اور اس کی یہ رسوائی ہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ جلال الدین صاحب نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ آج میں نے اپنے دوست منصور کا قرض اتار دیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے باپ کا نام اور ان کی عزت کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا وہ تاریک دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم نے کئی سالوں بعد دوبارہ اپنی اس خاندانی حویلی میں قدم رکھا جہاں سے ہمیں بے دردی سے نکالا گیا تھا۔ حویلی کے پرانے ملازمین جو ابھی تک زندہ تھے وہ ہمیں دیکھ کر رو پڑے اور ہمارا شاندار استقبال کیا۔ میں نے اپنے والد کی کرسی پر بیٹھ کر ان کا وہ سارا کاروبار دوبارہ سنبھالا اور جلال الدین صاحب کی رہنمائی میں اسے مزید وسعت دی۔ میری ماں اب ریشم کے بستروں پر سوتی تھیں اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے درجنوں خادم موجود تھے، لیکن ہم نے اپنے ماضی کی اس غریبی اور اس بے بسی کو کبھی نہیں بھلایا۔ میں نے شہر میں غریب اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے کئی فلاحی ادارے اور روزگار کے مواقع پیدا کیے تاکہ کوئی بھی دوسرا نوجوان ان حالات سے نہ گزرے جن سے میں گزرا تھا اور کسی کو بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا پڑے۔ میری یہ کہانی معاشرے کے ہر اس فرد کے لیے ایک زندہ سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ سچائی اور حق کو دولت کے زور پر ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکتا ہے۔ ظلم اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور اور اونچا کیوں نہ ہو جائے، اس کی بنیادیں ہمیشہ کھوکھلی ہوتی ہیں، اور قدرت کا نظام اتنا کڑا اور بے عیب ہے کہ وہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو ظالم کے پاس سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں بچتا۔ 10 سال کی وہ بھوک، وہ تانے، وہ پسینہ اور وہ آنسو میرے لیے ایک ایسی تربیت ثابت ہوئے جس نے مجھے دنیا کے سرد و گرم کو سمجھنے اور صبر کا دامن تھامے رکھنے کا حوصلہ دیا۔ اگر میں ان حالات سے نہ گزرتا تو شاید میں کبھی بھی اپنے والد کے اس وسیع کاروبار کو اتنی ایمانداری اور دردمندی کے ساتھ نہ چلا پاتا۔ چچا ناصر کی موت نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ صرف اس کے اعمال اور اس کا کردار اس کے پیچھے زندہ رہتے ہیں۔ ناصر نے جو کچھ بھی اپنے بھائی کو مار کر حاصل کیا تھا وہ اسے نہ تو سکون دے سکا اور نہ ہی اس کی جان بچا سکا، اور بالآخر وہ ایک قاتل اور غاصب کی حیثیت سے ذلت کی موت مرا۔ میری ماں کی دعائیں اور ان کے وہ آنسو جو انہوں نے راتوں کو مصلے پر بہائے تھے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ تھے، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں۔ میں آج ایک کامیاب انسان ہوں اور شہر کا ہر شخص مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن میرے اندر آج بھی وہ سلمان زندہ ہے جو سڑکوں پر اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا، تاکہ میں کبھی بھی غرور کا شکار نہ ہوں
اور ہمیشہ انسانیت اور سچائی کی راہ پر گامزن رہوں اور اپنے والد کے اس عظیم اور پاکیزہ نام کو ہمیشہ روشن اور بلند رکھ سکوں۔ لالچ اور ہوس انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، لیکن ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور اسے کتنے ہی پردوں میں چھپایا جائے، قدرت کا کڑا انصاف ایک دن ضرور حرکت میں آتا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو دولت کے زور پر ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر سکتا، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ برستی ہے تو ظالم کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل حالات اور آزمائش انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ سلمان اور اس کی ماں کی طویل جدوجہد اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے، قدرت انہیں ان کا حق اور عزت ضرور لوٹاتی ہے۔ خونی رشتوں کی غداری کے مقابلے میں سچی دوستی کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ سچ کا راستہ چننا چاہیے، کیونکہ باطل کی فتح عارضی ہے اور سچائی کا انجام ہمیشہ پر وقار ہوتا ہے۔